چاہتے ہو خاتمہ بالخیر اگر ایمان سے، رکھو روزے اور محبت کرو قرآن سے، روزہ داروں کو نہیں کچھ خوف قبر و حشر کا، بن کے شاخ ان کا روزہ ہر جگہ ہوگا کھڑا۔ اے عزیزو تم اس مہینے کو غنیمت جان لو، اے عزیزو تم اس مہینے کو غنیمت جان لو، مان لو بہر خدا کہنا ہمارا مان لو، اس سے اچھا اور موقع کون سا تم پاؤ گے، بے خبر اب بھی رہے گر تم پھر بہت پچھتاؤ گے، جس قدر بھی ہو سکے نیکی کرو اے مومنو، پھر کیا بھروسہ ہے کہ پھر حاصل دوبارہ ہو نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کو مکمل کریں۔ روزے کی حالت میں اس طرح کھانا پینا اور جماع ممنوع ہے۔ اسی طرح جتنے منکرات اور معاصی اور فضول و لایانی چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے پرہیز روزے کی صحت کے لیے موقوف ہے، جس کے بغیر روزہ ہوتا ہی نہیں، اور ان کے علاوہ جس میں معاصی اور گناہ ہیں ان سے پرہیز روزے کی صحت کے لیے موقوف نہیں، بلکہ اس کے بغیر بھی روزہ صحیح ہو جاتا ہے، البتہ وہ ناقص اور نامکمل رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ روزے کا وجود تو کھانے پینے اور جماع سے، منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے ہو جاتا ہے، اور یہ روزے کی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کے مقبول اور قابل اجر و ثواب ہونے کے لیے تمام گناہوں اور لایانی چیزوں سے اپنے تمام اعضاء کی حفاظت ضروری ہے، اور روزہ کی یہی روح ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھانے پینے سے تو پرہیز کرے، لیکن جھوٹ، غیبت، چغلخوری، دھوکہ دہی، گالا گلوچ، لڑائی جھگڑے اور اس قسم کی دوسری لغویات اور بے حرمتیوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا روزہ اگر صحیح ہو جائے گا اور روزہ چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس سے بچ جائے گا، لیکن روزے کا آخرت میں جو اجر و ثواب ہے اور اس میں جو دینی اور دنیاوی، جسمانی اور روحانی فوائد اور منافع ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث منقول ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شرطے دار اور عبادت گزار ایسے ہیں جنہیں جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھے اور بیکار باتیں اور بےہودہ حرکتیں نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان احادیث کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ روزہ بالکل ہوتا ہی نہیں، پھر یہ سوچ کر کہ جب روزہ ہوگا ہی نہیں تو رکھنے سے کیا فائدہ، روزہ چھوڑ دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا مگر نامکمل اور نہایت کم درجے کا، جس سے وہ ثمرات و برکات حاصل نہ ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ جیسے نابینا، لنگڑا اور اپاہج آدمی کہلاتا ہے مگر ناقص درجے کا، جس سے کامل انسان کے آثار اور فوائد ظاہر نہیں ہو سکتے۔ روزہ اور ہماری کوتاہیاں۔ آج کل ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں تو اکثر کا روزہ صرف صورتاً یعنی نام کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے اپنے منہ کی حفاظت کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن روزے کی جو اصل روح ہے یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری، جس کا خلاصہ تمام محرمات اور معاصی سے بچنا ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس سے ان کا روزہ بے جان جسم بن کر رہ جاتا ہے۔ گناہوں کے اعتبار سے ان کی جو حالت رمضان سے پہلے ہوتی ہے، رمضان آنے سے اس میں کچھ تبدیلی نہیں آتی۔ اگر غیبت کی عادت تھی تو وہ بدستور رہتی ہے، اگر بدنظری کے اوپر تھے تو اس کو نہیں چھوڑتے، اگر وہ حقوق عباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے تھے تو اس کی تلافی کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگوں کے گناہ تو رمضان آنے پر اور بڑھ جاتے ہیں،
کیونکہ پہلے تو کسی کام میں لگے رہتے تھے جس سے بہت سے گناہوں کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، لیکن روزے کی حالت میں اکثر لوگوں سے محنت اور مشقت کا کام نہیں ہوتا، اس لیے وہ خالی ہو جاتے ہیں اور اب وقت گزاری کے لیے کوئی مشغلہ چاہیے، لہٰذا وہ لوگوں کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جن میں زیادہ حصہ غیبت کا ہوتا ہے، یا لہو لعب کی چیزیں جیسے شطرنج، تاش اور موبائل وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور پورا دن انہیں میں گزار دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں روزے کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ خود ہی غور فرمائیں کہ کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا جو فی نفسہ جائز ہیں اور عام حوال میں ان کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جب روزے کی حالت میں وہ بھی حرام ہو گئے تو غیبت، جھوٹ اور دوسرے گناہ جو پہلے سے حرام ہیں، کیا روزے میں وہ ممنوع اور حرام نہیں ہوں گے؟ یاد رکھیں، جس طرح رمضان مبارک میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس مہینے میں گناہوں کی مذرت بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے رمضان میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا ہر مسلمان کو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ چھوڑنے والوں کی کوتاہیاں۔ مذکورہ کوتاہیاں تو روزہ رکھنے والوں کی تھیں اور بعض لوگوں کی کوتاہیاں ان سے بھی بڑھی ہوئی ہیں کہ وہ رمضان میں روزہ ہی نہیں رکھتے یا رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ بلا عذر شریف رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، اس کی وجہ یا تو اعتقاد کی کمزوری اور دین سے بے خبری ہے کہ روزے کو ضروری نہیں سمجھتے، یا پھر اپنی کم ہمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے روزہ پورا نہ ہو سکے گا۔ ایسے لوگ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ امتحان کے طور پر ہی صحیح روزہ رکھ کر دیکھ لیں کہ پورا ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم سے روزہ رکھا ہی نہ جائے گا۔ حالانکہ اگر ان سے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آج دن بھر کچھ نہیں کھانا ہے تو وہ ہر دن اس کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے، بلکہ ڈاکٹر اگر ایک دن کا پرہیز بتائے گا تو یہ احتیاط سے وہ دن کھانا پینا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دن میں کھانا پینا چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں اور کھانے پینے پر دردناک عذاب کی وعید سناتے ہیں، پھر بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر روزہ چھوڑنے والوں میں دو فریق ہیں، ایک وہ جو روزہ نہ رکھنے کے باوجود اپنی اس عیب کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ظاہر کرنے سے شرماتا ہے، دوسرا فریق وہ ہے جو ذرا بھی نہیں شرماتا، علانیہ کھاتا پیتا ہے اور روک ٹوک کرنے والے کو یہ جواب دیتا ہے کہ جب خدا کی چوری نہیں تو بندے کی کیا چوری۔ ان کا جرم پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ کسی گناہ کا علانیہ کرنا زیادہ خطرناک ہے اس کو چھپ کر کرنے کے مقابلے میں۔ روزے کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ بعض بددین روزہ چھوڑنے کے ساتھ زبان سے اس قسم کے الفاظ بھی بک دیتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، جیسے روزہ وہ رکھے جس کے گھر اناج نہ ہو، یا کھانے کو کچھ نہ ہو، یا ہم سے بھوکا نہیں مارا جاتا، یا ہم کو بھوکا مارنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے، نعوذ باللہ من، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الفاظ کفریہ ہیں جن سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کافروں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کھلا روزے کا استحضاء ہے۔ خوب سمجھ لیں، اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح کوئی فرض ادا نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اس کا منکر نہ ہو۔ شریعت کے جس حکم کو ادا نہیں کرے گا اس کا گناہ ہوگا، اور جو اعمال بجا رہے گا اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن دین کی کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کا مذاق اڑانا اور اس کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی سے پیش آنا کفر ہے، جس سے عمر بھر کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ روزہ نہ رکھنے کے معمولی بہانے۔ بعض لوگ کسی عذر سے روزہ چھوڑتے ہیں، بلا عذر نہیں چھوڑتے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عذر قوی ہے اور شرم معتبر ہے یا نہیں۔ معمولی بیماریوں کے خوف سے یا تھوڑے بہت مشقت کے کاموں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے یا رکھ کر توڑ ڈالتے ہیں۔ مثلاً ذرا پیاس لگی، روزہ افطار کر دیا، کسی بیماری کا معمولی اندیشہ ہوا، فوراً روزہ توڑ دیا، ذرا کوئی محنت و مشقت کا کام سامنے آیا اور روزہ افطار کر دیا۔ یاد رکھیں، اگر واقعتاً کوئی شرعی عذر ہے تب تو بے شک روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، لیکن بلا عذر شرعی جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنا سخت ترین گناہ ہے، اور رکھ کر توڑ دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اس پر قضا کے ساتھ کفارہ
یعنی 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے کاموں میں بڑے بہادر اور جفاکش معلوم ہوتے ہیں، لیکن جہاں روزے کی بات آتی ہے تو کم ہمتی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر یہ خوف مسلط رہتا ہے کہ روزہ رکھ کر بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکیں گے اور بیمار پڑ جائیں گے۔ گرمی کا روزہ تو بعض کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس موسم میں روزے کے تصور ہی سے ان کی روح کانپنے لگتی ہے، حالانکہ ان کا یہ خیال بالکل غلط اور نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ روزہ رکھ کر کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ روزہ تو انسانی صحت کے لیے نہایت مفید بلکہ بعض احوال میں ضروری ہے۔ چند گھنٹے خالی پیٹ رہ کر بہت سے ایسے جسمانی اور روحانی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں جو قیمتی دواؤں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ حکیموں اور ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بغیر بھوک کے کھانا کھانا بیماریوں کی چابی ہے اور بھوک لگنے پر کھانا صحت و تندرستی کی کنجی ہے۔ مشہور حکیم جالینوس سے کسی نے پوچھا کہ کون سی غذا بدن کی اصلاح کرتی ہے؟ اس نے کہا بھوک، یعنی کچھ وقت تک بھوکا رہنا اور کچھ نہ کھانا پینا۔ ایک دفعہ ایک نصرانی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈاکٹر کو بھیجا تاکہ وہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کا علاج کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیب کو واپس کر دیا اور فرمایا ہم لوگ بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو ابھی بھوک باقی ہی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں کو طبیب کی ضرورت نہیں۔ دراصل ان لوگوں کے اندر قوت ارادی کی کمی ہے اور حوصلہ نہیں۔ ایسے لوگوں کو بوڑھوں اور کم عمر بچوں سے سبق لینا چاہیے کہ وہ کس طرح روزہ رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر نظر کرنا چاہیے جو سخت سے سخت حالت میں روزہ نہیں چھوڑتے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، میں نے ریل کے ایک ڈرائیور کو دیکھا کہ ہر وقت انجن میں رہتا تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا اور روزے رکھتا تھا۔ اور آج کل جو بڑی سہولتیں ہیں، پنکھے، کولر، اے سی سب کچھ موجود ہیں، اس وقت کا تصور کیجیے جب موسم سخت گرمی کا ہوتا تھا اور موسم کی سختی سے بچاؤ کے وسائل بھی میسر نہ تھے، لوگ سروں پر گیلے کپڑے رکھ کر روزہ پورا کرتے تھے۔ اور آج بھی بہت سے کسان اور مزدور جیٹھ بیساکھ کے دنوں میں دھوپ میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کسی قدر عادت اور ہمت یعنی پختہ ارادہ ان دونوں کے جمع ہو جانے سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور تجربہ یہ ہے کہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد بھی ہوتی ہے جس کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے سفر میں بلکہ عین جہاد کی حالت میں بھی روزہ ترک نہیں کرتے تھے، جبکہ شریعت نے ان موقعوں پر روزہ چھوڑنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن رمضان کی برکات اور اجر و ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے وہ رخصت کے بجائے عزیمت عمل کرتے تھے، اور آج روزہ چھوڑنے کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض مالدار یہ سوچ کر روزہ نہیں رکھتے کہ ہم روزے کے بدلے فدیہ دے دیں گے جس سے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہٹے کٹے اور صحت مند لوگوں کے فدیہ دینے سے روزہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ گنجائش انتہائی کمزور بوڑھے اور ایسے بیماروں کے لیے ہے جن کو صحت و قوت کی بالکل امید نہ ہو۔ بعض لوگ اس خیال سے رمضان میں روزے نہیں رکھتے کہ سردی میں رکھ لیں گے۔ خوب سمجھ لیں، رمضان میں سب کے ساتھ روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن رمضان میں نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی کم لوگوں کو قضا روزہ رکھنے کی توفیق میسر آتی ہے، اور اگر کسی نے ہمت کر کے رکھ بھی لیا کہ رمضان میں روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کہاں میسر آئے گا۔ جی رمضان میں بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہے اس کے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے خلاصی اور معافی کی صورت کیا ہوگی۔ چاہتے ہو خاتمہ بالخیر اگر ایمان سے، رکھو روزے اور محبت کرو قرآن سے، روزہ داروں کو نہیں کچھ خوف قبر و حشر کا، بن کے شاف ہے ان کا روزہ ہر جگہ ہوگا کھڑا۔ اے عزیزو تم اس مہینے کو غنیمت جان لو، اے عزیزو تم اس مہینے کو غنیمت جان لو، مان لو بہر خدا کہنا ہمارا مان لو، اس سے اچھا اور موقع کون سا تم پاؤ گے، بے خبر اب بھی رہے گر تم پھر بہت پچھتاؤ گے، جس قدر بھی ہو سکے نیکی کرو اے مومنو، پھر کیا بھروسہ ہے کہ پھر حاصل دوبارہ ہو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو
روزے کے اہتمام کے ساتھ اس کی صورت اور حقیقت دونوں کے اعتبار سے مکمل کرنے کی توفیق بخشے۔